بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے۔ کفار مکہ نے حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے لے کر آئیں جو یہ گواہی دیں کہ واقعی آپ سچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب اگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور یہ آسمان پر چڑھ کر رب کی نشانیاں دیکھ کر بھی آئیں نا، ان کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا کریں گے؟ فرمایا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے۔ یہ آسمان پر چڑھ کر رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی آتے نا، یہ پھر بھی یہی کہتے یہ تو نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کیوں ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولتا، ان کے لیے سیڑھی لگا دیتا کہ آسمان پہ چڑھ کے دیکھیں، ان کو جانے کی طاقت بھی دے دیتا، وہ آسمان پر چڑھ بھی جاتے، وہ دیکھ بھی لیتے، پھر بھی ماننے کے بجائے یہ کہتے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ ایک بات میں چھوٹی سی عرض کر دوں، ایک انسان ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے۔ تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو طاقت دیتا ہے، جو چاہیں وہ کر لیتے ہیں جی۔ تو اگر اس بندے کو معجزہ یا کرامت دکھائی جائے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ جادو کہے گا یا کہے گا تم اللہ کے نبی ہو، تم اللہ کے ولی ہو؟ کیا کہے گا؟ وہ جادو تو نہیں کہے گا نا، وہ کہے گا واقعی جی آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو فوراً مانے گا۔ لیکن جس بندے کا عقیدہ یہ ہو، نظریہ یہ ہو کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو معجزہ دکھایا جائے یا کرامت دکھائی جائے، وہ کیا کہے گا؟ اس نے یہی کہنا یہ تو جادو ہے۔ یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوبوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کفار کو کس طرف لے کر چلا گیا عقیدہ۔ اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں، کافروں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ کافروں کا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے اللہ کے فضل سے، اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو فرشتے لے کر آئیں۔ یہ پتہ ان کو بھی تھا جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ پتہ ان کو بھی تھا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ حضور علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے تھے، اس لیے انکار کر دیتے تھے جی۔ تو ہمیں ایک پتہ تو آج یہ بھی چلا کہ اگر عقیدہ اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں درست ہو، اچھا ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے محبوبوں کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہ ہو تو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، جیسے یہ کفار گمراہ ہو گئے۔ معجزہ دیکھ کر بھی کیا کہتے؟ انہوں نے یہی کہا، حضور علیہ السلام نے چاند بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، تو کفار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو جادو کر دیا گیا۔ اگر کوئی ہوتا سنی، صحابہ تو تھے نا، انہوں نے تو ہر وقت مانگا، کوئی سنی ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ میرے نبی زندہ باد، یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ نہیں سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ عقیدہ ہی سنیوں کا یہ ہے نا، میرے نبی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے قبروں سے مردے بھی اٹھا سکتے ہیں وہ ہیں جی، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے سبحان۔ یہ ان کی اصل میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کے دل میں ایک بغض تھا، دشمنی تھی، جس کی وجہ سے وہ حضور کو مانتے ہی نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ دل میں اگر بغض و عناد کی غلاظت بھر دی جائے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بغض و عناد کی غلاظت اگر بھر دی جائے نا، یہ انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دیتی۔ جس کے خلاف بغض اور عناد بھر دیا گیا نا، پھر جس کے دل میں یہ غلاظت ہے وہ بندہ پتہ کرتا کیا، جتنی بھی خوبیاں ہوں گی نا اگلے میں، وہ خوبیاں رکھے گا ایک طرف، ہر قسم کی خامی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے نکالے گا اور بتائے گا اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی۔
لیکن اگر بندے کے دل میں بغض و عناد کی غلاظت نہ ہو، دوسرے کے لیے دل صاف ہو، محبت ہو، تو بندہ دوسرے کا عیب دیکھ کر بھی پردہ ڈالتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے جی۔ یہ ہوتا ہے، دل میں غلاظت بھر جائے تو وہ نتیجہ، اور دل صاف ہو جائے تو یہ نتیجہ ہے جی۔ تو کفار کے دل غلاظت سے بھرے ہوئے تھے جو حضور کو مانتے نہیں۔ ایک خوبصورت سا واقعہ عرض کر دوں، بڑا پیارا خوبصورت سا واقعہ ہے، استاذ المکرم نے سبق کے دوران ہمیں سنایا تھا، غالباً مثنوی شریف کا واقعہ ہے کہ یہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، آپ تو جانتے ہیں یہ پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہے اور شہد بناتی ہے، اور یہ جو عام مکھیاں ہوتی ہیں یہ کتنی گندی ہوتی ہیں، گندگی پر بیٹھتی ہیں، اور شہد کی مکھی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ تو جس برتن میں گر جائے اس کھانے کو ہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں اس مکھی سے، اور شہد کی مکھی کا تو اگلا ہوا بھی کھاتے ہیں سبحان اللہ، شہد کی مکھی کی اتنی قدر ہے۔ اس مکھی نے شہد کی مکھی سے ایک دن کہا کہ تمہاری تو بڑی عزت ہے، ایسا کرو مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو تاکہ معاشرے میں میری بھی عزت ہو جائے۔ بس آج اسی واقعے پہ نا بات ختم کرتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ شہد کی مکھی سے اس مکھی نے کہا کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لو، جس طرح معاشرے میں آپ کی عزت ہے ہماری بھی عزت ہوگی۔ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ ہماری عزت تو ہے، کسی خاص وجہ سے ہے، تم غلاظت پہ بیٹھتی ہو، اس پہ بیٹھنا چھوڑ دو، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ چلو، باغ میں چلو، پھولوں کی خوشبو سونگھو، غلاظت پہ جا کر بیٹھتی ہو تو تمہاری کون عزت کرے گا؟ میرے ساتھ آؤ باغ میں، پھولوں میں، وہاں پھولوں کی خوشبو بھی سونگھو، وہاں باغ میں بیٹھو تو تمہاری کوئی قدر بھی ہو۔ مکھی شہد کی مکھی کے ساتھ چلی گئی، شہد کی مکھی نے باغ میں لے جا کر اسے ایک پھول سنگھایا، اس نے کہا خوشبو آئی ہے؟ مکھی نے کہا نہیں آئی۔ شہد کی مکھی نے جو خوبصورت پھول مختلف قسم کے تھے، چمیلی کا سنگھایا، خوشبو آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں آئی۔ موتیا سنگھایا، خوشبو آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں آئی۔ چمپا کلی سنگھائی، خوشبو آئی؟ اس نے کہا نہیں آئی۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں پھولوں کے راجا کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہاں تمہیں ضرور خوشبو آئے گی۔ گلاب کے پاس لے گئی، اس نے کہا اس کو سونگھو، خوشبو آئی ہے؟ مکھی نے کہا نہیں، خوشبو نہیں آئی۔ شہد کی مکھی نے کہا یہ سارے پھول تمہیں سنگھا دیے، کسی سے بھی تمہیں خوشبو نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ مجھے تو سب پھولوں سے خوشبو آتی ہے، تمہیں کیوں نہیں آئی؟ شہد کی مکھی نے اس مکھی سے کہا تم پہلے اپنا چیک اپ کرواؤ، تمہیں خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے آتی ہے، تمہیں کیوں نہیں آ رہی؟ ایک پھولوں کا راجا ہے گلاب، اس کی تو خوشبو کے کیا کہنے، تمہیں اس کی بھی خوشبو نہیں آئی، پہلے تم اپنا چیک اپ کرواؤ، کہیں تمہارے اندر گڑبڑ نہ ہو۔ شہد کی مکھی نے مکھی کا پر اٹھا کر دیکھا، اس کے نیچے غلاظت لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا گندی، جا پہلے اپنی یہ غلاظت صاف کر کے آ، تب تمہیں پھولوں کی خوشبو بھی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بندہ اپنا دل پہلے صاف کر کے اللہ کی محبوبوں کی بارگاہ میں جائے، تب ان کی طاقت بھی نظر آئے گی۔ اگر بندہ خود ہی غلاظت سے بھرا ہوا ہو تو اسے اللہ کے محبوب کی طاقت کیا نظر آئے ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اندر اپنی غلاظت اور صفائی کا معاملہ ہے۔ اگر دل اندر سے صاف ہیں تو محبوبوں کی طاقتیں نظر آتی ہیں، دلوں میں غلاظتیں ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ یہی حال، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی تو ہمارے اخلاق سے بھی نظر آئے گا، ہماری گفتگو سے بھی نظر آئے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے نفرتیں ہوں گی نا، جس کے پاس بیٹھیں گے برائیاں ہی کریں گے۔ جب بندہ کسی کی برائی کرتا ہوا نظر آئے نہ، سمجھ آئے اس کے دل میں اس کا بغض بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بغض و عناد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔